کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی زاد بہن ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زید کو کہ جن کو آزاد کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا متبنہ. تو آپ نے حضرت زینب کی شادی زید سے کر دی تھی. حالانکہ آپ کے خاندان میں لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے. کیوں پسند نہیں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ زید جو ہیں وہ غلام ہیں، اگرچہ آزاد کر دیے گئے مگر غلامی کا دھبا لگ چکا ہے. اور قریش جو تھے وہ کچھ بھی ہو جاؤ مگر ناک ان کی اونچی. تو حضرت زینب جو ہیں وہ آزاد ہیں اور قریش کے خاندان کی معزز خاتون ہیں. اس لیے آپ کے خاندان کے لوگ بھی اس کو پسند نہیں کر رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت زینب بھی اس کے لیے اس سے خوش نہیں تھی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فیصلہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو گردنیں جھکانی پڑی اور وہ شادی ہوئی. مگر شادی کے بعد جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ حضرت زینب اور حضرت زید دونوں کی طبیعت میں میل نہیں تھا. بہت بڑا فرق تھا. نباہ نہ ہو سکا. نباہ نہ ہوا تو طلاق تک نوبت آئی. طلاق دے دی گئی آپ کی اجازت سے. اب حضرت زینب ہے مطلقہ اور ایک طرف تو وہ پھوپھی زاد بہن ہے مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہو چکی ہے. رسم جاہلیت یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا ایسا جیسے سگا بیٹا اور اس کی بیوی ایسی جیسے سگے بیٹے کی بہو. تو لہذا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب یہ پوزیشن ہے. تو میں نے کہا کہ اس رسم کو توڑنا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اگر میں ہی پہل کروں اس پر تو رسم تو ٹوٹ جائے گی لیکن اعتراضات کا اور غلط پروپیگنڈے کا دروازہ کھل جائے گا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مشرکین تو ایک طرف الگ جو ہیں وہ جلے بیٹھے ہیں، ادھر یہود جو ہیں جلے بیٹھے ہیں کیونکہ یہود کو نکالا جا چکا ہے اپنی اپنی بستیوں سے، اور مشرکین جو ہیں وہ قدم قدم پر ہر محاذ پر جو ہے وہ ہار رہے ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. ان کی طاقت اور قوت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. تو اس وقت مشرکین مکہ کو موقع ہاتھ آ جائے گا خلاف پروپیگنڈے کرنے کا، اور اسی طرح سے یہود کو اور منافقین کو بھی موقع مل جائے گا. تو تین طرف جو تین طاقتیں ہیں مقابلے پر، تینوں کو ایک موقع ملے گا پروپیگنڈے کا. اس لیے آپ ذرا جھجک رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر تنبیہ کی. ان کو بتا دیجئے اس پر آپ کو تنبیہ کی کہ وہ خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کا خیال نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ وہ شاید معذور ہیں. ایسا کر لیجئے ذرا پیچھے کر دیں کرسی کو اگر بیٹھنے میں دقت ہے. تو اسی سلسلے میں یہاں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ابتدا اسی سے ہے. چنانچہ آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا، شادی کی آپ نے، اور شادی ہوئی بنو قریظہ کے اس غزوے سے نمٹنے کے بعد. اس ترتیب واقعات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس واقعے سے متعلق آیتیں بعد میں آتی مگر ان کو پہلے لایا گیا اس واسطے کہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ نکاح ہونا ہے حضرت زینب سے، مگر ہو سکتا ہے کہ عدت نہ پوری ہوئی ہو، عمل درآمد اس کا غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ہوا ہے. تو بہرحال پہلے آیتیں اسی سے متعلق ہیں. اب ذرا سا آیتیں لیتے چلیں جو درمیان میں باتیں آئیں گی انشاءاللہ اس کو بتلاتا جاؤں گا. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی علم رکھنے والے ہیں اور وہی حکمت والے ہیں. یہاں نبی کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کی جا رہی، حالانکہ نبی تو خود ہی ڈرتے ہیں. مگر یہاں صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس کا خیال تھا کہ ایک رسم جاہلیت کی اصلاح تو کرنی ہے.
مگر کیا رسم جاہلیت کی اصلاح اتنی اہم ہے کہ اس کی وجہ سے اتنے بڑے پروپیگنڈے کو گوارا کر لیا جائے جس کے براہ راست اثرات پورے نظام پر پڑیں گے اسلام کے؟ یہ تھی وہ بات، اس سے آپ ڈر رہے تھے۔ یہ ڈر بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت کے خلاف تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ اے نبی ڈریے اللہ سے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ یعنی کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا آپ خیال نہ کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کس حکم کی کیا مصلحت ہے اور اس حکم کو کس وقت کیوں نافذ کرنا ہے، یہ بات اللہ جانتے ہیں، ہر ایک کو اس کا علم نہیں۔ اس بات سے ہم کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے اگرچہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مخالف پروپیگنڈے کی رعایت ہونی چاہیے، لیکن ہماری مصلحت کیا ہے؟ ہماری مصلحت یہ کہ نہیں، یہ وقت وہ ہے کہ اس وقت رسم جاہلیت کو جو ہے توڑنا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما کی معنی یہ ہوئے واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجئے کہ جس چیز کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ بس آپ کا کام نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے احکام کی پیروی کرنا ہے، بس آنکھ بند کر کے پیروی کیجئے۔ اپنے ذہن سے یہ سوچنا کہ اس وقت کیا مصلحت ہے اور کیا جو ہے اس وقت کس چیز کی رعایت کی جانی چاہیے، یہ کام ہمارا ہے، یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو حکم دیا گیا وہ قرین مصلحت ہے کہ نہیں۔ معاذ اللہ کہ اللہ کا حکم جو جس وقت آئے گا کیا وہ بے وقت آئے گا، یہ خلاف مصلحت ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جب یہ نہیں ہے تو نبی کا کام جو ہے وہ ان احکام پر عمل کرنا، ان احکام کو نافذ کرنا ہے، اس سے متعلق مصلحت کیا ہے یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالی ان باتوں سے باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ نبی جو کچھ کرے گا اس سے بھی باخبر۔ نبی کیا کرے گا؟ نبی یہ کرے گا کہ جب حکم خداوندی کی تعمیل کرے گا تو خلاف پروپیگنڈا ہوگا، چنانچہ ہوا، خلاف پروپیگنڈا ہوا کہ دیکھا یہ ہیں وہ نبی۔ آخرکار کھل گئی نا بات کہ صاحب ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ بہو کی بیٹی پر پہلے، اس کے بیٹے کی بیوی پر پہلے سے نظر تھی، اس سے طلاق دلوائی اور طلاق دلوا کر اس سے نکاح کر رہے ہیں، نکاح۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یوں سمجھیے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 50 کے قریب ہے، بلکہ 50 سے زیادہ ہی ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی ہوئی ہے تو وہ آپ کی عمر اس وقت ہے 52 سال، اور اس کے یہ 3 سال کے بعد کا واقعہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 55 سال کی آپ کی عمر، 55 سال جن کی زندگی کے گزر چکے ہیں آنکھوں کے سامنے، اور کہیں ان کے اخلاق اور کردار پر کسی کی انگلی نہ اٹھ سکی۔ لیکن بدباطن لوگوں کو چونکہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا مقصود تھا، ورنہ ان کے دل بھی جانتے ہیں کہ یہ کیسے اخلاق اور کردار کی شخصیت، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ چنانچہ آج بھی یورپ کے لٹریچر کو آپ دیکھ لیں، آج بھی اس واقعے کو اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ طبیعت ملتی تھی اور آپ کو عشق تھا ان سے، اس واسطے ان سے نکاح چاہا۔ یہ آج بھی یورپ کی کتابوں میں اس طرح کی بات ملتی ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کس طرح کر رہے ہیں؟ بے صبری کے ساتھ یا صبر کے ساتھ؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں کا بھی خطاب ہے کہ مسلمان اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، یہ کہ اپنی طبیعتوں کو صاف رکھتے ہیں نبی کی طرف سے، تو مسلمانوں کو جو رویہ اس سلسلے میں ہوگا ہم اس سے بھی باخبر ہیں۔ اسی طرح سے منافقین اور یہود اور مشرکین جو مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں نبی کے تعلق سے، اس آیت میں وہ بھی مخاطب ہوئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تو جو جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اے پیغمبر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ ہی بہتر کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ تو بات وہی ہے، اس کو اور تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حکم کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سمجھنے والا تو یہ سمجھے نقصان ہوگا، جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، تحریک کے واسطے نقصان دہ ہوگا، مگر نہیں،
ہمارا حکم ہوا اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی حکم دیتے ہیں اس حکم پر عمل کے نتائج کی ذمہ دار بھی اللہ تعالی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات نکلی، سمجھا کہ جو اللہ کا حکم ہے، مثلا یہ کہ نماز کا وقت ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت آگے نماز پڑھو۔ اب اس نماز کے پڑھنے سے کیا نتائج نکلیں گے، اس نتائج کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اس میں یہ سوچنا کہ اگر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو شاید ہمارا بزنس چلے گا، بیوبار نہیں چلے گا، جاب سے ہم کو الگ کر دیا جائے گا، اس خطرات کے دلوں میں آنے کی کوئی گنجائش نہ دی۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کے حکم کے تعلق سے، اس حکم پر عمل درآمد کے تعلق سے اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ ہی بہتر ہے اور کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کے لیے دو دل نہیں بنائے ہیں اس کے بدن کے اندر۔ ایک محاورہ ہے، محاورہ یہ ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ منافق ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو دو رخا ہے، رخ کہتے ہیں چہرے کو، دو رخا ہے۔ تو آپ جب بولتے ہیں دو رخا ہے تو کیا اس کے معنی یہی ہوگا کہ واقعتاً اس کے دو چہرے ہیں؟ کوئی بہت بہادر آدمی ہو تو آپ کہیں میں اس کے سینے میں ایک دل تھوڑا ہی، وہ تو دو دل والا ہے، کیا اس کے معنی یہ ہوگا کہ حقیقتاً اس کے سینے میں دو دل ہیں؟ یہ محض الفاظ ہیں، یہ محاورات ہیں کہ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی مرد کے لیے دو دل اس کے جوف کے اندر یعنی اس کے بدن میں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جیسے یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے کہ اگر بولا جائے کسی کے دو دل ہیں تو حقیقتاً دو دل نہیں ہوتے، اگر ایسے ہی ایک دوسری رسم تھی اور وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا کہ تو میرے لیے ایسی جیسی میری ماں، ایسے لفظ بول دیں تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے زہار، اور یہ لفظ پہلے سے چلا آتا ہے، زہار زوئے سے، زہار زہر سے بنا ہے، زہر کہتے ہیں کمر کو۔ عام طور پر لفظ جو بولا جایا کرتا تھا وہ بولا جاتا بھائی تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی کمر، یہ لفظ بولا کرتے تھے اور اس واسطے اس سے زہار بنا ہے۔ لیکن اس بولنے کے ساتھ اثر کیا سمجھتے تھے اس کا، ایسے لفظ کا؟ ہمیشہ کے لیے اس بیوی کو اپنے اوپر حرام، اب اس سے بیوی ہونے کا تعلق قائم نہیں کرتے تھے۔ اچھا صاحب تعلق قائم نہیں کرتے تو گھر سے اس کو رخصت کیجئے، کسی اور سے وہ نکاح کر لے، یہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو ایک کا مطلب یہ ایک مطلقہ بھی ہے اور معلقہ بھی ہے، طلاق بھی اس کو سمجھ لی گئی کہ ہو گئی اور ساتھ میں لٹکی بھی ہے وہ گھر کے اندر کہ اس کی آزادی ختم ہو گئی کہیں اور نکاح کر۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اس کا حکم آ رہا ہے۔ قرآن میں یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس بیوی کو تم نے یہ کہا کہ ہماری ماں کے جیسی ہو گئی، کیا وہ حقیقتاً ماں ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ بالکل ماں بن گئی ہے، یہ غلط۔ جیسے دو دل کسی کے دل میں نہیں ہو سکتے اگرچہ تم بولو، تو ٹھیک اسی طرح سے کسی عورت کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ دو باتیں ہوئیں۔ تیسری بات وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے کو تمہارے حقیقی بیٹا۔ ادعیاء یہ پکارنے کو کہتے ہیں، کسی کو بیٹا کہہ کر پکار دیجئے تو منہ بولا بیٹا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ تو جیسے دو باتیں پہلی جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ٹھیک اسی طرح یہ تیسرا مسئلہ جس کو یہاں لانا مقصود ہے، جس کی تفصیل اور جس کا حکم بتلانا مقصود ہے، دو دلیلوں سے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ تو ایک منہ سے کہی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق؟ اس لیے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری ایک بات ہے جو تمہارے منہ سے کہی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقتاً بھی صحیح ہو۔ یہ ایسا ہی ہے، دیکھیں یہاں جیسے ذالکم قولکم بافواہکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہی بات اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی فرما رہے ہیں کہ جب عیسائیوں کا یہ عقیدہ نقل کیا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ جو ہے ان کے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے
کہ یہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہے کہ میری ماں کی طرح ہے تو ماں نہیں بن جاتی وہ، اور ایسے ہی کوئی کسی انسان کو یہ کہے کہ میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ سبحانہ و تعالی سچی بات کہتا ہے اور وہی صحیح راستے کی رہنمائی کرتا۔ ادعوہم یعنی مراد یہ ہے کہ شریعت کے اندر احکام جو ہیں وہ حقیقی بیٹے کے ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ جہاں بیٹے کا احکام آئے وہ سمجھو کہ معتبر کے پر بھی وہ احکام مرتب ہو جائیں گے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو۔ حضرت زید کو لوگ پکارا کرتے تھے زید ابن محمد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لہذا ان کو رسم کے مطابق زید ابن محمد کہتے تھے، روک دیا گیا۔ ان کے جو صحیح باپ ہیں ان باپ کی طرف ان کی نسبت کی جائے، یہ نہیں کسی نے اگر بیٹا بنا لیا تو اس کی طرف نسبت ہو، اس سے نسب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک شخص بیٹا تو ہے مثال کے طور پر عمر کا، آپ کہنے لگے یہ بیٹا ہے عثمان کا، تو نسب بدل گیا، اگرچہ عثمان نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے لیکن وہ بیٹا اس کا نہیں ہے، اسی سے انکار مقصود ہے۔ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے باپ کے نام سے، اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف کی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے بعد حضرت زید کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارثہ کہنے لگے، اس لیے کہ وہی ان کے حقیقی باپ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اپنی نسبت ایک ایسے شخص کی طرف کرے کہ جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، اور اپنی نسبت اس کی طرف کرے، فرمایا اس پر جنت حرام ہے۔ ظاہر ہے اسی وجہ سے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نسب بگاڑ رہا ہے، تو نسب بگاڑنا اپنا اس کے اثرات بہت دور رس ہیں، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی، حرام کر دیا گیا اس کو اس آیت کے بعد۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی واقعتاً کسی کا باپ ہی معلوم نہ ہو کہ اس کا باپ ہے کون، تب کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ تب بھی اس کی اجازت نہیں کہ کسی بھی آدمی کو پکڑو اس کو باپ بنا دو۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر نہ تم جانو ان کے صحیح باپ کو تو پھر وہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں، بس بھائی کہو، کیا ضروری ہے کہ کسی کا باپ ہی تم جب نہیں معلوم ہے تو بتایا جائے فلانا اس کا باپ ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ اسی واسطے اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ اگر دارالاسلام میں یعنی حدود مملکت اسلامیہ میں کوئی بچہ جو ہے وہ کہیں راستے میں پڑ جائے جس کا کوئی مالک اور اس کا کوئی دعوے دار نہ ہو، تو ہو سکتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھئی کسی کافر کا بچہ ہو جو حدود مملکت اسلامیہ میں رہتا ہے، مگر شریعت کا فیصلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس بچے کو مسلمان سمجھیں گے، خود کہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، جس کا باپ نہ معلوم ہو وہ تمہارا دین کے اندر بھائی اور تمہارا دوست ہے۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے وہ بچہ کہیں راستے میں مل گیا، کہیں ادھر مل گیا، کہیں ادھر مل گیا اور اس کا باپ معلوم نہیں، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اپنا بھائی اس کو بنا لیں گے، اسی سے یہ مسئلہ نکلا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تم خطاً ایسی بات کر جاؤ۔ اس میں یوں کہیے کہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بعض دفعہ پیار میں کسی کو بیٹا کہہ لیتے ہیں، مثلا آپ کھڑے ہوئے کسی بچے کو آپ نے وہاں دیکھا کہ کھڑا ہوا، آپ کہتے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، تو کیا اس آیت سے ایسا کہنا بھی منع ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، خطاً یا بلا ارادہ یا پیار میں یا محبت میں یا اخلاق میں اگر تم کہہ رہے ہو کسی کو بیٹا یا کسی کو باپ کہہ دینا، کسی کو چچا کہہ دینا، یہ الگ الگ چیز ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر یہ کہ تمہارے دل اس بات کا ارادہ کریں، یعنی دل سے فیصلہ کریں کہ میں اس کو بیٹا بنا رہا ہوں، دل سے فیصلہ کریں کہ میں اس کو باپ بنا رہا ہوں، دل سے آپ اس کا فیصلہ کریں میں اس کو چچا بنا رہا ہوں، معاملہ اس کا ہے، تو محض الفاظ سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر یہ کہ حرج اس میں ہے کہ جس کا دل ارادہ کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں۔ کیا مطلب؟ اب تک جو کچھ ہو چکا وہ معاف، اس پر مواخذہ نہیں، آئندہ کے لیے احتیاط کیے جائے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہاں سے اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں ایک بات کہی جا رہی، وہ جو پروپیگنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع ہوا، فرمایا کہ تمہیں جو چیز سوچنی چاہیے وہ یہ کہ نبی کا مقام کیا ہے۔
یہ باتیں بد اخلاقی کی یہ تو ہمہ شمہ کے لیے بھی نہیں کہی جا سکتی بغیر ثبوت کے. جب تک کہ ثبوت نہ ہو کسی چیز کا، میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے غلط بات کہیں، اسی کی اجازت نہیں. چجائے کہ نبی کے بارے میں ہوا یہ تھا کہ منافقین نے جو پروپیگنڈا شروع کیا اور اتنے زبردست مشین چلائی پروپیگنڈے کی کہ بعض سادہ لو مسلمان بھی اس کے لپیٹ میں آ گئے، اور وہ بھی کچھ ایسے لفظ ان کے منہ سے نکل گئے کہ جو پروپیگنڈے کی زیر اثر کہے جا سکتے. تو اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر ایک خاص انداز میں خطاب کیا جا رہا. فرمایا کہ نبی کے مقام کو نہیں سمجھتے. نبی کا مقام یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین، نبی جو ہیں وہ بہتر ہیں. اولا کے دو معنی ہیں، قریب ہونا بھی اور بہتر ہونا بھی، افضل معنی. آپ بھی کہتے ہیں بھائی یہ بات تو بڑی اولا اور افضل ہے، تو اولا جو ہے دونوں معنی میں ہے. نبی جو ہے وہ قریب بھی ہیں اور نبی جو ہے وہ افضل بھی ہیں. بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی بہتر ہیں یا قریب ہیں مؤمنین سے، خود ان کی اپنی جانوں کی بنسبت بھی. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا میں کسی طرح کا بھی آپ رشتہ تجویز کر لیں، بھائی کا، بہن کا، ماں باپ کا، اور رشتے تو دور کا ہیں، یہی سب سے قریب رشتہ ہے. لیکن ان رشتوں میں جو حقیقی رشتے ہیں قریب ترین، اس کے باوجود رات دن دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ سے اولاد کو، اولاد کو ماں باپ سے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے. ایک کا فیصلہ دوسرے کے تعلق سے وہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے سے نقصان ہوتا ہے. سمجھ میں آئے؟ ایک کا مشورہ دوسرے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس مشورے سے نقصان پہنچتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ وہاں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی مشورہ، آپ کی کوئی گائیڈنس، آپ کا کوئی فیصلہ امت کے تعلق سے وہ ہو کہ جو امت کے لیے نقصان دے. یہاں تو ایک اور آگے بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر افضل اور اعلیٰ اور قریب ہے نبی کی ذات. اس لیے کہ نفس، انفس نفس کی جمع ہے، اس کو سنیے. نفس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے نفس امارہ بالسوء، وہ نفس جو برائیوں کی ہدایت کرتا ہے. تو اس نفس کے مقابلے میں نبی کا اچھا ہونا تو واضح سمجھ میں آتی بات. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا بھائی، ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر ہم وہ کام کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ کھانا غلط ہے پھر ہم وہ کھانا کھاتے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے اور شراب دماغ کو خراب کرتی، مگر شراب پینے والے پھر شراب پیتے ہیں. چاہے وہ سوال اس کا نہیں کہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، یہاں سوال ہے اپنا نفس اپنی ذات کے لیے کتنا صحیح فیصلہ کرتا ہے، کتنے نقصان سے بچانے والا، کتنے فائدے کے مشورے دینے والا ہے. تو کیا ہم لوگ جو ہیں اپنے لیے سارے وہ کام کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مفید ہے؟ قطعاً نہیں. لیکن تو میں نے کہا کہ نفس امارہ بالسوء جو ہے اس کے مقابلے میں نبی کا افضل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن نفس کی ایک اور دوسری قسم ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو نافرمان نہ ہو اللہ کا، فرما بردار ہو. جو فرما بردار ہوگا ظاہر ہے کہ وہ تو ہمدرد ہے اپنا. مفسرین بہت اچھی بات کہتے ہیں اس نفس مطمئنہ سے بھی نبی کا مقام جو ہے ہر مومن کے نزدیک جو ہے وہ قریب ترین ہے اور افضل اور اعلیٰ. کیوں؟ اس واسطے کہ نفس مطمئنہ کے پاس علم جو ہے وہ محدود ہے اور یقینی نہیں ہے اس کا اپنا علم. نبی کا علم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یقینی ہے، وہی اس کا سورس اور ذریعہ ہے. اس لیے نفس مطمئنہ بھی کوئی ہدایت دے گا ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، برخلاف نبی کے ہدایت امت کے واسطے چونکہ اس کا سورس اور ذریعہ جو ہے وہ وہی ہے، اس لیے قطعی علم ہونے کی وجہ سے اس کا مشورہ اور اس کا فیصلہ جو ہے نبی کے حق میں بہتر ہی ہوگا. اس میں کوئی گنجائش اور کوئی وہم بھی جو ہے غلطی کا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اگر نفس فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرا مال اس کو میں آگ میں ڈال دوں، نفس فیصلہ کرتا ہے کہ میں پریشان آ چکا ہوں ان حالات سے، میں پہاڑ پر اپنے آپ کو چڑھا کر اس عمارت پر چڑھا کر گرا دوں، جائز ہے یہ؟ ظاہر کہ ناجائز ہے. خودکشی حرام ہے، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنا حرام، اپنے مال کو جانتے بوجھتے برباد کرنا حرام. لیکن جب نبی کہے کہ آ جاؤ میدان میں، سمجھ میں آیا، اور اس خطرے کا مقابلہ کرو،
اور ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ خطرے کے مقابلے کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو پیش کر دینا ہے قربان کرنے کے واسطے۔ نبی کا حکم ہے کہ مال قربان کر دو، تو پھر اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر جب پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، کیا رائے ہے؟ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کا جو الفاظ تھے، یا رسول اللہ، آپ اگر فرمائیں کہ ہم اپنی جانیں جو ہیں وہ برق الرماد تک لے جا کر کے گھلا دیں، ہم اس میں تعامل نہ کریں گے۔ اگر آپ کا حکم یہ ہے کہ ہم اور ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ سمندر میں چھلانگے لگا دیں، ہم میں سے کوئی پسو پیش نہیں کرے گا۔ سمندر میں چھلانگے لگا دینے کی بات اگرچہ محاورہ ہے، لیکن وہاں اس حقیقت کو پیش نظر کر یہ بات کہی کہ واقعتاً اگر نبی حکم دے دے کہ چھلانگ لگاؤ سمندر میں تو فرض ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ خود اگر یہ فیصلہ ہو اپنی ذات کے بارے میں کہ سمندر میں ڈبونا ہے تو یہ حرام ہے، مگر نبی اگر کہہ دے تو پھر وہ چیز جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس سے یہ مسائل نکلتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ 11:30 ہو گئے اور دوسرے پروگرام کی تیاری ہے اور اس مسئلے پر بولنا ہے، اس لیے آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔